اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو اب دو صورتیں آپ کی زندگی میں ہیں. کچھ باتیں آپ کے لیے دلچسپی کی ہوتی ہیں, کچھ باتیں آپ کے لیے دلچسپی کی نہیں ہوتی, لیکن کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دلچسپی اور عدم دلچسپی کی بنیاد پر اس شے کا وجود ختم ہو جائے. شے جو بھی دنیا میں ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب دلچسپی عدم دلچسپی سے یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے اس چیز میں آپ کا ذہن منہمک ہو جاتا ہے, آپ کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے, آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جس چیز میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے آپ کا ذہن اس طرف جاتا تو ہے, واقف تو آپ ہیں, لیکن آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی. تو اب اس سے یہ قانون وضع ہوا کہ اطلاعات کا جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اطلاعات کہاں سے آ رہی؟ یہ ساری اطلاعات لوح محفوظ سے آ رہی. انسان کی زندگی کا پورا پروگرام, پیدائش, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, شادی, بیاہ, وسائل, ترقی, تنزل, سب لوح محفوظ پر ریکارڈ ہے. لوح محفوظ پر یہ جو ریکارڈ ہے یہ اطلاعات کی شکل میں انسانوں کے دماغ پر وارد ہوتا ہے. یہ خیال اجتماعی طور پر بھی وارد ہوتا ہے اور یہ خیال انفرادی طور پر بھی وارد ہوتا ہے. اب غور فرمائیں کہ پیاس لگنا اور پانی پی کر پیاس کا بجھنا, فزیکل باڈی کا سیراب ہونا, یہ سب اجتماعی عمل ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب پانی جو ہے انفرادی طور پر آدمی کو لگتی ہے. پانی زمین پر موجود ہر مخلوق کو لگتی ہے, انسان کو بھی لگتی ہے, کبوتر کو بھی لگتی ہے, پیاس بکری کو بھی لگتی ہے, پیاس گائے بھینس کو بھی لگتی ہے, ہاتھی کو بھی لگتی ہے. یعنی زمین پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں پانی سے سیرابی کی ضرورت ہے اجتماعی طور پر سب کو پیاس لگتی ہے. لیکن یہ اجتماعی اطلاعات جو ہے جب انفرادی شکل میں الگ الگ ہوتی تو وہ پھر آدمی کا انفرادی عمل ہو جائے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا ایک تالاب ہے, پانی کا تالاب, پانی کا ایک تمثل ہے, پانی کی ایک شکل ہے, پانی کی ایک بساط ہے. تو یہ پانی کی جو بساط ہے یہ انفرادی نہیں ہے, یہ اجتماعی ہے. اس لیے کہ موجود شے زمین پر کوئی ایسی نہیں ہے جسے پیاس نہ لگتی ہو. دیکھیے آپ درخت سے نہیں پیاس لگتی, جتنے جانور ہیں چوپائے انہیں بھی پیاس لگتی, جتنے پرندے ہیں انہیں بھی پیاس لگتی, انسان کو بھی پیاس لگتی. لیکن اس تالاب میں جب صرف پیاس سے متعلق لہر داخل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر تالاب میں دائرے بنتے ہیں, وہاں انفرادی عمل شروع ہو جاتا ہے. کوئی آدمی صبح پانی پیتا ہے, کوئی دوپہر پانی پیتا ہے, کوئی شام پیتا ہے, کوئی 10 گلاس پیتا ہے, کوئی 2 گلاس پیتا ہے, کوئی 1 گلاس پیتا ہے, کوئی گرم پانی پیتا ہے, کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے. ٹھنڈے پانی پیتے ہیں. تو یہ دو طرح اطلاعات کا نزول ہو رہا ہے لوح محفوظ سے. پہلے جو لوح محفوظ سے پہلی جو اطلاع نازل ہوتی ہے اور زمین کی بساط پر پڑتی ہے, مثلا پانی پر کی بساط پر پڑتی ہے, تو اجتماعی طور پر زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں کھربوں سنکھوں کی تعداد میں سب اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ پانی پینا جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جیسے پانی پینے کی اطلاع سب پانی پینے لگے. پانی پینے کی اطلاع جب اجتماعی طور پر قبول کر لیتا ہے انسان, حیوان, تو اس کا مطلب ہے کائنات سے اس کا ایک مشترک رشتہ قائم ہو گیا ہے.
یعنی پانی پینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان، حیوان، چوپایا، درندہ، پرندہ، درخت سب قدرے مشترک رکھتے ہیں، اس لیے کہ سب کو پیاس لگتی ہے، کوئی آدمی بغیر پانی کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ اس اجتماعی قدرے مشترک میں آدمی انفرادی طور پر الگ الگ عمل کرتا ہے۔ وہ پانی پیتا ہے، کوئی پانی پی کے خوش ہوتا ہے، کوئی چائے پی کے خوش ہوتا ہے، کوئی کافی پی کے خوش ہوتا ہے، لیکن یہ سب لیکوڈ چیزیں جو ہیں، شربت ہو، پانی ہو، چائے ہو، کافی ہو، اس میں جو یعنی جو مقداریں ہیں وہ پانی کی مقدار ہے، پانی ہوتا ہے، اس سے آتے سیرابی ہوتی ہے، ہاتھوں میں گرمی پہنچے، ہاتھوں میں ٹھنڈک پہنچے، بہرحال اس کا مقصد سیرابی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب ہم پانی پینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم پانی پی لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام میں بے خیال ہو جائیں، مثلا آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کی ذہنی دلچسپی بہت زیادہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، نہ آپ کو چائے کا تقاضا پورا ہوتا ہے، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب میں کتاب یہاں لکھتا ہوں تو وہ مجھے چائے جا کے رکھ دیتے ہیں، تو مجھے یہ تو خیال ہے کہ چائے رکھی ہوئی ہے، بعد میں مجھے یاد ہی نہیں آتا، پتہ چلا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھتے لکھتے خیال آتا ہے چائے پینی چاہیے، کافی پینی چاہیے، پانی پینی چاہیے۔ تو اب قانون یہ بنا کہ کائنات میں جو اطلاعات نازل ہو رہی ہیں، جن اطلاعات کے اوپر انسان کی زندگی قائم ہے، ان اطلاعات کو قبول کرنے کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو ان اطلاع کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت یہ چاہتی کہ آپ زمین پر زندہ رہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ ان اطلاعات کو آپ قبول کم کریں، زیادہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس اطلاع کو بالکل قبول نہ کریں۔ مثلاً اب یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ ہم اگر ہوا نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب ہم اس بات کو قبول کریں نہ کریں، اس میں دلچسپی لیں یا نہ لیں، ہوا ہمارے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہوتی رہے،